السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ کے ساتھ الشیخ مولانا صہیب بن شاہد موجود ہوں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے علماء کی عزت۔ ٹھیک ہے، علماء کی عزت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشیں ہمیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا، تم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے پہلے انسانوں پہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ کتنی آزمائش ڈالی، اور پھر اس کے بعد پیغمبروں پہ اللہ نے کتنی آزمائش ڈالی، لیکن وہ ان میں پورے اترے، یہاں تک کہ ابراہیم، نوح اور موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں اللہ نے ڈالی ہیں۔ تو اللہ وہ پورے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے کتنی آزمائشیں ڈالی ہیں، تو وہ ان پہ پورے ہوتے ہیں۔ یقین مانے وہ ان پہ پورے نکلے ہیں، وہ ان پہ پورے ہوتے ہیں۔ تو یقین کامل ہونا چاہیے اللہ پر، اور یقین کامل ہونا چاہیے نبی کی سنت پر، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا یقین نہیں ہوگا تب آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو کئی علماء کے بارے میں میں بات کر رہا تھا، میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، ویڈیوز دیکھ رہا تھا مفتی طارق مسعود کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لوگ انہیں گستاخ رسول کے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے ایسے انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ انہوں نے کروڑوں انسانوں کو، جو ہے ہزاروں انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے ان کو جو ہے نا ایک عہدہ بخشا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ان کو اردو زیادہ صحیح بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ انگلش میں پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہودیوں کی کتاب تورات اور زبور، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، ہندوؤں کی کتاب یجروید اور وید اور گیتا کو جو ہے نا حفظ کیا ہوا، یعنی کہ سارے مذہبوں کی کتابوں کو حفظ کیا ہوا۔ تو سب کا حوالہ دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں تو بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی اپنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات یہ اس طرح ہو رہی تھی کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ سے مانگو، مرے ہوئے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ جو مر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مانگو، رسول سے کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو جو مر چکا ہے، دوسری دنیا میں جا چکا ہے، وفات پا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا انداز جو ہے الگ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مانگنا صرف اللہ سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک انسان ہے، اور انسان میں بھی افضل انسان ہے، افضل اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، رسول اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اپنا نام ان کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس کے بعد بات آتی ہے اپنا یہ مولانا جرجس انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بات کی تھی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات جو کی تھی اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ پہلے کلپ سن چکے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کلپ آپ سن چکے ہیں، میں پھر دوبارہ سے کلپ آپ کو سناتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور میں سوال کو دہراؤں گا، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا، مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے، اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو اس کے بعد چلتے ہوں میں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، مولانا جرجس انصاری کے بارے میں۔ تو ان کو بھی گستاخ رسول کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، رسول سے کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ رسول جو ہے نا صرف اور صرف راستہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھنا، ہدایت کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر ہم چلتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب اتنے معزز آدمی ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو کیا کرواؤں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری دنیا کو جانتی ہے، مطلب جو مسلمان ہیں جتنے بھی، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے 1 بار 2 بار کیا عمران خان کے آفس میں کیا گئے، انہوں نے جو ہے کر دیا کہ بھائی یہ سیاست کے اس پہ جا رہے ہیں بھائی، تو پرائیویٹ والوں نے ان کو نکال دیا۔ کیا آپ لوگ ان پہ تنقید کرتے ہو کہ گستاخ رسول ہے، یہ وہ، دین کو بیچ رہے ہیں بھائی، دین کو بیچ رہے ہیں بھائی، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی جو انسان دین کی جو ہے نا دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، آپ ان علماء کو کہہ رہے ہو کہ دین کو بیچ رہے ہیں، کیا کہتے ہو بھائی آپ لوگ؟ اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور رائے دیجیے گا، ٹھیک ہے،
ضرور سے جو ہے مجھے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کیا ہے. آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں. وہ آج تک جو ہے نا مطلب یہ کہ آج تک کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی جو مطلب دل میں اترنے والی. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یقین مانیں کہ میرا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ان سے اتنی محبت پیدا ہو گئی. پہلے بھی تھی لیکن ان کی باتوں سے اور ہو گئی، کیونکہ ان کے جو قصے ہیں، ان کی جو محبت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی ہیں. ان کے بارے میں تو ہم اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتے بھائی، کیونکہ ہم ادنا سے لوگ ہیں، کیونکہ ہم ادنا سے انسان ہیں. ہم کیا نبی کی برائی کریں گے، ہم کیا نبی کی جو ہے نا مطلب بات بیان کریں گے. نبی کی شان تو افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل اور منور بنایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے نور سے جو ہے اللہ کے نبی کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ہے. نور سے یہ مراد یہ کہ نور الہدایت بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، نور الہدایت، سمجھ گئے. تو اس کے بعد میں چلتا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود کے بارے میں. مفتی طارق مسعود آیت کا حوالہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، آیت کا حوالہ دے رہے تھے کہ آیت مطلب اس میں جو آیت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ. تو مطلب اس کے حوالے سے میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں. ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعن. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے، آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے، کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ آپ فیصلہ کریں. انسان دیکھو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر انسان میں ایک نہ ایک برائی ہوتی ہے. تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے برائی نہ کی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہو کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو. آپ خود سوچ کر بتائیے، فیصلہ کر کے بتائیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ پہ بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دو بھائی. اور کم ہے جس پہ فتوے لگے ہیں گستاخ رسول. علماء کے بارے میں بولنے کا حق آپ کو ہے ہی نہیں. جو بڑے بڑے علماء جو راہ دین پہ پہنچائے حق، علماء حق، تو وہ آپ جو ان کے بارے میں گستاخ رسول کا فتویٰ لگاؤ گے، قیامت والے دن اللہ کے نبی کی نگاہیں آپ کو نہیں دیکھیں گی. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی جب سب کو جو ہے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس جب آئیں گے، آپ کو حوض کوثر جب پیش ہونے والا ہوگا تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے دین کے دائی، آپ کے جو ہے نا وراثت کے علماء پر جو ہے نا گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا تھا. تو آپ کو
اسی الٹے پاؤں بیچ دیا جائے گا بغیر حوض کوثر کے۔ کتنی نادانی والی بات ہے یہ۔ جب ویڈیو آ جائے تو آپ اسے دیکھیے، آپ انہیں دیکھیے کہ کتنے علماء جو ہے نا کہ دین کے کام کر رہے ہیں، کچھ دین کو بیچ رہے ہیں۔ علماء باطل کا ساتھ مت دو، یہ جاہلیت کا دور، علماء حق کا ساتھ دو جو آپ کے لیے جو ہے نا رات دن ایک کر رہے ہیں، رات دن ایک، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ان کا ساتھ دو، سمجھ گئے؟ تو ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو جو ہے تکلیف دینے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے علماء کے بارے میں بتایا ہے تو ان علماء کی عزت کی جائے، ٹھیک ہے؟ ان پہ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگایا جائے، نہ یہ کہ دین بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو دین بیچتا ہے اس کا دکھتا ہے آپ کو کہ وہ دین بیچ رہا ہے، جو دین بیچتا ہے اس کا نام میں نہیں دوں گا، کیونکہ علماء کے بارے میں حق ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جانے، اللہ جانے، سمجھ گئے؟ تو وہ باقی لوگ جو سوچ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہی کہیں گے کہ بھائی آج کیا کہتے ہیں شیخ صاحب جو ہے جذباتی ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی میں جو ہے حق بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حق بات کو آپ سنیں اور اس کو فالو کیجیے، اس کو جو ہے نا اپنے دل کے اندر بٹھائیے کہ جو باتیں جو ہے نا علماء کے اندر پائی جاتی ہیں نا وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ علماء کے اندر، علماء جو ہے نا 8 سال 12 سال اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، سب سے باہر رہ کر علم حاصل کرتا ہے، پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس بات کا تو لحاظ کرو۔ ہاں چلو مثال کے طور پہ اگر اس نے کوئی غلطی کہہ بھی دی ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ اسے اکیلے میں جا کر بتائیں کہ آپ نے یہ بیان غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے سامنے اس کو رسوا مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے سخت غصہ آتا ہے جب دوسرا انسان دوسرے کا اپنے بھائی، اپنے جو مسلمان بھائی کا عیب جو ہے نا سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا عیب چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا۔ تو ہر انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا عیب چھپائے، ٹھیک ہے؟ ظاہر نہ کرنا، جس نے ظاہر کیا اس کے بھی گناہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اللہ جو ہے نا، اللہ نے جب اسے پردے میں رکھا ہے، آپ اسے ظاہر کر رہے ہو تو کتنی بڑی جو ہے نا شرم کی بات ہے، تو آپ ندامت میں پھنس جاؤ گے، اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ وہ بچ جائے اور آپ پھنس جاؤ۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی آپ علماء کی عزت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے اس موضوع میں جو ہے سب سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جو ہے خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے چینل کا جو ہے بہت لوگ میری طرف متوجہ ہو چکے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ آپ لوگ جو ہے دین کی تعلیم، دین کا جو ہے نا امت کو جوڑ کے رکھنا ہے، آپ نے امت کو جو ہے فرقہ فرقہ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ امت کو جوڑ کے رکھنا ہے، جون سے بھی فرقے کا ہے۔ جب آپ کی مسجد میں وہ آ جائے آپ اسے عزت دو، کیونکہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، تھوڑی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے، تھوڑی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے یا آپ کا کھانا کھانے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسے عزت دو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو چینل کے آنر ہیں اسامہ بن عابد، ان کے لیے بھی خاص دعا کرنی ہے
ٹھیک ہے. ہمارے 2 شاگرد ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، ان کی طبیعت بھی خراب ہے. اور ہمارے پھپھا جان ہیں، ان کی بھی طبیعت بہت خراب ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت یاب فرمائے. میں خود دعا گو ہوں بھائی. کتنے لوگ جو ہے بیمار ہیں، سب کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much for visiting my channel. Kindly like and subscribe. To get updates of all the Islamic videos of Maulana Suhaib bin Shahid, please like and subscribe.